اور ویسے تو محکمہ موسمیات بھی کہہ رہا ہے کہ بارشیں ہونے والی ہیں، پہلا قطرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گیا، اس کا کیا برسات مطلب آنے ہے؟ والی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مقدمے بڑی دھوم دھام سے قائم ہوتے ہیں، پھر جب اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں لوور کورٹس میں سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، اعلیٰ عدالتوں میں وہ ٹھہرتے نہیں ہیں. اب یہ تیاری درست نہیں ہوتی، تفتیش درست نہیں ہوتی، یا مقدمہ درست نہیں ہوتا، اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں، اور ہمارا ملک جو ہے اس میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہمیں فیصلے تسلیم کرنے ہوں گے، وہ کسی کے خلاف آئیں یا کسی کے حق میں آئیں. صحیح. اب تو ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے نا کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ جناب اپنا کہتا میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، جس کے حق میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انصاف جو ہے اس کا تو ماشاءاللہ دریا بہا دیا گیا. بالکل. تو بہرحال جو بھی ہے، آج سر اس اب یہ مقدمے جتنے بھی ہیں خان صاحب کے، وہ عدت کا معاملہ ہو، وہ توشہ خانے کا معاملہ ہو، وہ سائفر کا معاملہ ہو، یا 9 مئی کے مقدمات ہوں، مقدمات میں بھی تو بے شمار قائم ہوئے نا. جی ہاں، خان صاحب پر بھی ہوئے، ڈبل سینچری شاہ محمود پہ بھی ہوئے، ان پہ 9 مئی کے بھی کئی مقدمات درج ہیں. تو ابھی ان کی رہائی تو نہیں ہوگی، نہیں. لیکن بہرحال یہ جو مقدمہ تھا، آپ دیکھیں اس کی تو بڑی دھوم تھی. ان کی جو وزارت ختم ہوئی ہے اپریل 2020 میں، جی سر، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو امریکہ کے ساتھ ساز باز کر کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے. بیرونی جو سازش. ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا، جی. اس کو انہوں نے ایک بیرونی سازش کا نتیجہ قرار دیا، اور اس کے پر پوری ایک بیانیہ ان کا مرتب ہوا. انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا، لوگوں کو یہ باور کرایا، کمپین چلائی، اور پھر جو یوکرائن کا دورہ کیا تھا انہوں نے اس کو کہا اس کو بنیاد بنا کے. لیکن بعد میں ابھی جو انٹرویو دیا انہوں نے، وہ مہدی حسن سے انٹرویو ہوا ان کا، جو ایک غیر ملکی میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس سے، اور جیل کے دوران سوالات بھیجے، وہ کہتے ہیں ہم نے جواب دیا. اس میں انہوں نے امریکہ پر بھی الزام اپنا ایک قسم کا دہرایا نہیں، اور ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل عاصم منیر صاحب، ان پر بھی کوئی الزام نہیں دہرایا. انہوں نے کہا یہ سارا کام باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے، جو سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جنرل ہیں، سب ان کا کیا دھرا ہے. انہوں نے امریکہ کو ورغلایا ہے، انہوں نے وہاں غلط اطلاعات پہنچائی ہیں، انہوں نے یہاں سازش کی ہے، اور سارا جو ذمہ داری ہے نا، سارا بوجھ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال دیا کہ چلیے ان کی کرزن جو ہے یا قمر جو ہے وہ تو کوئی نیچے بوجھ پہ آئے گی نا. تو اب لیٹسٹ پوزیشن تو خان صاحب کی یہ ہے صحیح کہ انہوں نے اب سارا ملبہ جو ہے اپنے اوسٹر کا اور اپنی استاد کا رجیم چینج کا وہ قمر جاوید باجوہ پہ ڈال دیا ہے. سب ان کا کیا دھرا ہے. انہوں نے امریکہ کو بھی ورغلا لیا، انہوں نے یہاں بھی ہمارے دوسرے اداروں کو بھی ورغلا لیا، ہماری اپوزیشن کو بھی ورغلا لیا. تو گویا جو ان کے خلاف نو کانفیڈنس سازش میں شامل ہو گئے، وہ سازش انہوں نے کی ہے اکیلے آدمی نے، سنگل ہینڈڈلی. لیکن ہاں اس میں یہ جو ظاہر ہے کیونکہ ایک تو بیانیہ تھا نا یہ، اب اس میں انہوں نے ٹی وی انٹرویو بھی دیا تھا، یاد ہوگا، اس میں کہا تھا جی سائفر گم ہو گیا، کھو گیا. پھر وہ آڈیو ایک ان کی لیک ہوئی تھی، دیکھیں نا سائفر کھیلنا ہے اس سے. سائفر پہلے یہ 7 مارچ 2022 کو نا، جی سر، یہ جو ایک امریکن وہ ہے نا نیوز آؤٹ لیٹ، جی انٹرسیپٹ، جی سر، انٹرسیپٹ کے اوپر یہ تفصیل آئی تھی سائفر کی، بعد اس میں کیا تھا، بالکل. اور مگر خان صاحب نے اس کو اون نہیں کیا. جس پر یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی وہ سائفر گم ہوا تھا، اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ کیسے آ گئی ہے. ان کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ تو جن کی کسٹڈی میں ہے ان سے پوچھیں. تو بہرحال اب ہمارے عارف علوی صاحب جو کہتے تھے نا کہ جو حلف ہے وزیر اعظم کا، اس میں وزیر اعظم کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جو بات وہ سمجھیں گے کہ قومی مفاد کے مطابق اسے افشا کرنا چاہیے وہ اس کو کر دیں گے. تو حلف کا تقاضا ہے.
تو اگر خان صاحب نے سائفر کے معاملے میں قوم کو اعتماد میں لیا تو اپنے حلف کو پورا کیا, اس کی خلاف ورزی نہیں کی. تو ڈاکٹر عارف علوی مسلسل یہ بات کہتے رہے کہ وزیر اعظم کا حلف یہ ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی اور قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا تو وہ لیں گے. انہوں نے لے لیا. سر لیکن جو ایف آئی آر تھی اور یہ جو اس میں الزام تھا, وہ دو مین الزام تھے نا, کہ جی ایک یہ کہ عوامی جلسے میں سائفر لہرایا, وہ ایسا ڈاکیومنٹ جو کہ حساس ہے, سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا, اور دوسرا یہ کہ دستاویز رکھنے کے مجاز نہیں تھے. یعنی جو سیاست ہے اس کی زبان اور ہے, قانون کی زبان اور ہے. قانون کی دنیا میں سیاست نہیں چلتی اور سیاست کی دنیا میں قانون نہیں چلتا. اب آپ دیکھیں ذوالفقار بھٹو صاحب جو تھے ہمارے, اعلان تاشقند کے بعد 1965 کی جنگ کے بعد جی جو تاشقند میں پاکستان کی اور انڈیا کی سمٹ ہوئی, فیلڈ مارشل ایوب خان وہاں گئے اور لال بہادر شاستری وزیر اعظم تھے انڈیا کے, وہ گئے, اور کوسیجن جو وزیر اعظم تھے سوویت یونین کے, وہ بیٹھے اور انہوں نے ان کے درمیان ایک مفاہمت کرائی. صحیح. اور اعلان تاشقند جاری ہوا, جس پر جو ہمارے جو لال بہادر شاستری پر تو وہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے. اتنا ان کو, اور اس کے جب وہ انتقال کر گئے تو کہا کہ بھئی یہ تو ایوب خان کے مخالفوں نے کہا کہ وہ خوشی کے مارے, کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا, کیونکہ انہوں نے ایوب خان سے وہ کچھ منوا لیا اور جو وہ چاہتے تھے. مثلا اب ہوا یہ کہ ذوالفقار بھٹو صاحب جو وزیر خارجہ تھے, انہوں نے ان کی تصویریں آئیں, کوئی منہ بسورے ہوئے, کوئی لٹکائے ہوئے, کوئی غصے میں. تو اصل بات یہ تھی کہ جو پروپیگنڈا ہوا تھا کہ پاکستان تو جنگ جیت رہا ہے, اور جب جیت رہا ہے تو پھر جنگ بندی کیوں ہوئی, پھر جنگ بندی ہوئی تو پھر اس کو مستقل کیوں کر دیا گیا, کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنگ بند کیوں کر دی گئی. صحیح. تو لوگ جو تھے ان کے جذبات مشتعل تھے, وہ ایوب خان کے خلاف ہو گئے. بھئی اگر آپ جنگ جیت رہے تھے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل کراتے, ونس فار آل ہو جاتا. اور جو اپوزیشن تھی ایوب خان کی, تو یہاں ان کا بڑا لمبا چوڑا کانفرنس ہوئی, نیشنل کانفرنس. انہوں نے جلوس نکالے, انہوں نے کہا کہ سودے بازی کر لی ایوب خان نے. صحیح. تو ایوب خان کمزور ہو گئے, اور جو ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں نے کہا کہ سازش ہوئی ہے تاشقند میں, اور تاشقند کی بلی مشہور ہو گئی. انہوں نے کہا بلی جو تھی میں اس کو نکالوں گا. وہ تھیلے سے بلی تو آج تک نہیں نکلی, لیکن جگہ جگہ انہوں نے وہ ایوب خان کے خلاف تاشقند کا جو معاہدہ تھا اس کی وجہ سے کمپین چلائی, اور ایوب خان جو ہے ڈھیر ہو گئے, وہ تو ایک اور رسوا ہو گئے, کیونکہ جنگ جو تھی بے نتیجہ ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے ہیں, جو جیتے ہوئے ہیں تو پھر مفاہمت کیوں کر رہے ہیں, پھر کشمیر کیوں نہیں لیا. تو بہرحال یہ ایک سیاست کے معاملات ہیں. اور پھر ذوالفقار بھٹو صاحب جب ان کا اقتدار ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک یہاں کاغذ لہرایا راجہ بازار میں راول پنڈی کے, امریکہ مجھے دھمکی دے رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا, نیوکلیر میرا پروگرام جو ہے ایٹمی پروگرام پاکستان کا, اس کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے. وہ لہرایا انہوں نے, اپوزیشن دہائی دیتی رہ گئی, بھائی صاحب ایسا ہی کاروبار ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن ان کا کام ہو گیا. پہلا بیانیہ جو تھا اعلان تاشقند کا, اس نے ان کو لیڈر بنا دیا, بڑا لیڈر. اور اس کے بعد دوسرا بیانیہ جو تھا اس میں انہوں نے شہید امریکہ بنا دیا. تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جو سیاسی طور پر جو مقصد حاصل کرنا تھا اسے حاصل کر لیا. سائفر کو انہوں نے اپنے بیانیے کا موضوع بنایا, امریکہ کے لتے لیے, اپنے اقتدار کے خاتمے کے خلاف غیر ملکی سازش کی دہائی دی. اور جب یہ کام نکل گیا یو ٹرن لے لیا, اگر جو کرنا تھا وہ کر چکے, اور اب وہ بری ہو گئے ہیں. اور
اب ان کا بال بیکا آپ نہیں کر سکیں گے. صحیح. یہ مقدمہ جو ہے وہ بھی اب چاروں شانے چت گر پڑا ہے. اب سر حکومت جو ہے اس کے لیے یہ کتنا سیٹ بیک ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے جی مہنگائی جو ہے وہ ہم نے 11% پہ لے کر آ گئے ہیں, ہم تو سب کچھ اچھا کر رہے ہیں. تو حکومت کے لیے سیٹ بیک ہوگا کہ ایف آئی اے حکومت کی جو ایجنسیاں ہیں جب وہ ایسے مقدمے ہاریں گی تو حکومت پر بھی ظاہر ذوف پہنچے گا کہ بھئی آپ نے اس طرح کے مقدمات کیوں بنائے. جیسے خان صاحب کے دور میں جو مقدمات قائم ہوئے, جب لوگوں کی ضمانتیں ہوتی تھیں, لوگ رہا ہوتے تھے, تو ان کا بوجھ تو ان پہ پڑتا تھا نا. مگر یہ سیاست کی لڑائی ہے جو لڑی جاتی رہے گی. اگر حکومت کچھ پرفارمنس کر سکتی ہے بہتر, جیسے اب کر رہی ہے, کچھ معیشت سنبھل رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, دربار یہ بتا رہے ہیں, اور کچھ حکومتی حلقے بغلے بھی بجا رہے ہیں, تو پھر معاملہ اور ہے, اور کچھ نہ کچھ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کا میدان, ان کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے. اور یہ ہماری جو جمہوریت ہے یا ہماری جو عدالتیں ہیں, ہمارا جو دستور ہے, اس کے تابع آپ کسی کو بیجا جو ہے بہت دیر تک حوالہ زندہ رکھ بھی نہیں سکتے. بالکل. وہ الیکشن ان کے بغیر کرا لیا آپ نے, ان کو سیٹ بیک ہو گیا. اب ایک طرف تو وہ عورتوں کی نشستیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سنی کونسل میں شامل ہونا پڑا بیچارے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, تو آزاد لڑے. اب آپ وہ بھی مقدمہ زیر سماعت ہے, اس میں اگر کوئی فیصلہ آئے گا ان کے حق میں آ گیا, ان کے ارکان کی تعداد بڑھ جائے گی. جی جی جی. نہ آیا تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا.